السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم ایک بیماری کا ذکر کریں گے اور یہ بیماری ہمارے ملک میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور عام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کا ہر تیسرا بندہ فشار خون کا شکار ہے، پاکستان کا ہر پانچویں بندے کو عارضۂ قلب ہے، پاکستان کے ہر چوتھے بندے کو ذیابطیس کی بیماری ہے۔ لیکن جس بیماری کا آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ 10 لاکھ لوگوں میں سے شاید کوئی ایک بندہ نکلے جس میں بیماری نہ ہو، باقی سب لوگوں کو 99.99% جو ہے پاکستان کی، اس کو یہ بیماری موجود ہے اس کے اندر۔ اور اس بیماری کو نہ ہم ڈائگنوز کر پاتے ہیں، اور ڈائگنوز کر پائیں تو مانتے نہیں ہیں، ڈینائل میں رہتے ہیں۔ علاج تو بہت دور کی بات ہے، سب سے پہلے ایکسیپٹ تو کریں نا کہ ہمارے اندر یہ بیماری موجود ہے۔ اس بیماری کا نام ہے دوگلا پن۔ ہم ہر جگہ ہر چیز کے اندر دوگلے پن کا شکار ہیں، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، سمجھتے کچھ ہیں، کرنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، دل سے کسی اور بات کو مانتے ہیں۔ اور اس دوگلے پن کی وجہ سے ہماری دنیا بھی تباہ ہے اور ہمارا دین بھی تباہ ہے، اور اس سے ہم لوگ باز نہیں آتے۔ دیپک چوپڑا، روبن شرما، ٹونی روبنز، ان تمام لوگوں کو پڑھتے چلے آئیں، ان کی کتابیں لے لیں، ان کی کتابیں ریکمینڈ کریں، ان کی کتابوں سے کوٹیشن لے کے اپنی پریزنٹیشن بنا لیں۔ اور جب آپ پریزنٹیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے اس ٹریننگ ورکشاپ کے اندر جائیں گے تو لوگ بولیں گے کہ نہیں یہ تو کافر لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے مسلمانوں کا، ان کی کوئی بات لینی نہیں چاہیے۔ آپ کا جو کمپنی کا بروشر ہے اس میں بھی انہی لوگوں کا کوٹ ہوا ہے، آپ نے پوری پریزنٹیشن ان لوگوں کے کوٹ سے، انہی لوگوں کی کتابوں سے چیزیں نکال کے بنائی ہیں، اور اس کے بعد آپ انہی لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے اور ہمیں اسلام کو، اسلاف کو پڑھنا چاہیے۔ تو ایک طرف ہو جائیے نا، آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا ہے دعوت و تبلیغ میں، بڑی اچھی بات ہے، اور آپ لوگوں کو کفایت شعاری سکھاتے ہیں، آپ بولتے ہیں گانے بجانے سے دور رہنا چاہیے اور یہ فحش اور لغو چیزوں سے باہر رہنا چاہیے۔ اور جب اپنی بیٹی کی آپ کی منگنی ہوتی ہے، مہندی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، تو اس میں آتش بازی بھی ہوتی ہے، اس میں 1000-1500 بندوں کا کھانا بھی ہوتا ہے، اس میں ڈھول باجے بھی بجتے ہیں، اس میں گھوڑوں کا ڈانس بھی ہوتا ہے، اس میں گانے بھی بجتے ہیں۔ تو 20 سال جو کہتے رہے وہ کس کو کہتے رہے؟ سب کو کہتے رہے تو تھوڑا بہت اپنے آپ کو بھی کہہ دیا کرو نا، کیونکہ پھر جب لوگ دیکھتے ہیں نا دوگلا پن تو ان پہ کوئی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ اس دوگلا پن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے اثر نکل جاتا ہے، نہ آپ دنیا میں آپ کی کوئی بات مانتا ہے، اور دین کی بات تو چھوڑ ہی دیں، دین میں تو پھر منافقت میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے، تو دین کا بھی اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ پورا پاکستان اس بات پہ غم و غصے کے اندر ہے کہ عافیہ صدیقی کو امریکی جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کے اوپر وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو چلیں کوئی معیار بنا لیتے ہیں، ہم معیار کیا ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کے اوپر جیل میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی انسان کی جبری گمشدگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، تو عافیہ صدیقی کو تو ہم نے خود پکڑ کے حوالے کیا تھا نا، اس کو پاکستان سے اغوا کیا گیا نا 3 بچوں کے ساتھ، ہم نہیں پکڑ کے ان کے حوالے کیا گیا۔ تو جب امریکہ کو گالیاں دیتے تو ان لوگوں کو گالیاں کیوں نہیں دیتے جنہوں نے پکڑ کے اس کو ہینڈ اوور کر دیا تھا؟ اور خالی اسی کو تو نہیں کیا تھا، 300 سے اوپر لوگ چلے گئے ہمارے، جو لوگ دنیا بھر کی جیلوں کے اندر گم ہو گئے، گوانتانامو بے پہنچ گئے، وہ کس نے اٹھا کے دیے تھے؟ اچھا، ان کے جانے کے بعد کیا یہ جبری گمشدگی رک گئی ہے؟ نہیں رکی ہے۔ اچھا، جو ہمارے اپنی جیل میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ جا کے کسی دن سینٹرل جیل میں کہیں پر بھی، اڈیالہ جیل کے اندر، کراچی جیل کے اندر، بچہ جیل ہے کراچی کے اندر، روڑی سینٹرل جیل میں چلے جائیں کسی دن، ایک دن گزار کر آئیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دنیا کے اندر کیا رائٹس ہیں قیدیوں کے، ہمارے ملک کے اندر کیا رائٹس ہیں۔ عورت تو بہت دور کی بات ہے، مرد بھی نہ اپنی عزت بچا نہیں سکتا ہماری جیلوں کے اندر۔ تو اب اگر آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں تو ہمارا نظام کیسے صحیح ہو گیا؟ چلے جی، ہم نے مان لیا انڈیا نے کشمیر پہ بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، اور انہوں نے ظلموں کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، اور ہم اس کے لیے بات بھی کرتے ہیں اور ہر فورم کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو ہم بیسیکلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جس ظلم جب ہی ہوگا کاؤنٹ جب ایک غیر مسلم مسلمانوں پہ ظلم کرے گا، مسلمان غیر مسلم پہ کرے تو ہم اس کو کیا ظلم کاؤنٹ نہیں کریں گے؟ تو ہمیں بات کرنی چاہیے نا کہ موروکو نے ویسٹرن افریقہ کا کچھ حصہ ہتھیار لیا ہے، ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ترکی نے ناردرن سائپرس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، ہم بولتے ہیں کہ نہیں، اس طرح ہوتا ہے کہ غیر مسلم مسلمان پہ کرے گا، وہ ہمارا معیار ہے، وہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں کشمیر کے لیے تو آپ کی زبان کہاں چپ ہو جاتی ہے جب ہم یمن کا نام لیتے ہیں کہ سعودی عرب نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے؟
آپ کی زبان کیوں خاموش ہو جاتی ہے، کیوں گنگ ہو جاتی ہے جب ہم چائنا اور یوگرس کی بات کرتے ہیں؟ آپ کی زبان کہاں چلی جاتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں فلپائن کی اور اسلامک لبریشن کی؟ آپ لوگوں کو کیا سانپ سونگھ جاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ موروکو اور ویسٹرن سہارا کے اندر جو کنفلکٹ چل رہا ہے؟ یہ سارے کے سارے کنفلکٹ چل رہے ہیں نا، برکینا فاسو میں کیا ہو رہا ہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات ہم نہیں کرتے۔ اپنی مرضی کا اسلام، اپنی مرضی کی دنیا اور اپنی مرضی کے تمام کام۔ تو یہ دوگلا پن ہے، اس نے ہمیں اندر و باہر سے بے انتہا کھوکھلا کر دیا ہے۔ دوگلے پن کی اگر کوئی مینیفیسٹیشن ہوتی نا فزیکل، تو وہ دیمک بنتا، ٹرمائٹس جو آپ کو اندر ہی اندر سے کھاتے رہتے ہیں۔ یہ دوگلا پن ہماری شخصیت کھا گیا، ہمارا کریکٹر کھا گیا، ہمارا ایمان کھا گیا اور ہماری دنیا کھا گئی، دنیا کو کھا گیا۔ اگر آپ چاہیں اور کوشش کریں کہ اس دوگلے پن سے نکل جائیں، ہم سب لوگوں کو بولتے ہیں کہ جی اچھے کام کرو، اور آپ کی بچی ایسی ہونی چاہیے کہ فرشتوں نے اس کے ناخن بھی نہ دیکھے ہوں، اور ہمارا بیٹا وہ پوری دنیا میں جو چاہے کرتے رہے، اس کے میں پرواہ نہیں ہوتی۔ غیر کی بیٹی آتی ہے تو ساس سسر کی خدمت کرے اور تیمارداری کرے اور اپنی جان لگا دے، اپنے آپ کو منوا کے چھوڑے، اور آپ کی بیٹی بستر سے بھی نیچے نہ اترے۔ غیر کا بیٹا ہے تو آپ کا نوکر ہے، آپ کا اپنا بیٹا ہے تو سوئی بھی نہ ہلائے بستر کے اوپر اس کو پانی ملے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نا۔ کوئی بھی ایک معیار سلیکٹ کر لیجئے، یقین جانیے ہم یہ بھی بات کر ہی نہیں رہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کون اچھا کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے، یہ بات ہو ہی نہیں رہی ہے۔ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ کوئی ایک معیار زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیجئے اور اس کے اوپر قائم رہیے۔ ڈرگز والے کام کرتے ہیں نا، کارٹیلز وغیرہ، تو بولتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے، پھر لگے رہتے ہیں زندگی میں، وہ بھی ملینئر بن جاتے ہیں۔ کسی ایک طرف تو ہو جائے نا، ہم لوگ کسی طرف بھی نہیں ہوتے۔ جب چاہیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اپنی حرکتوں کو، اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی جو مستیاں کرتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے۔ جب چاہیں لبرل ہو جاتے ہیں، جب چاہیں پاکستانی بن جاتے ہیں، جب چاہیں گلوبل سٹیزن بن جاتے ہیں، اور آخر میں کچھ نہیں بچتا تو انسانیت کا راگ الاپتے رہتے ہیں۔ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اندر سے ہمیں دیمک کھا چکی ہے، اندر سے ہم سب کے سب دوگلے ہیں۔ کوشش کریں زندگی میں کوئی بندے ڈھونڈیں جن میں دوگلا پن نہ ہو، اور اگر وہ آپ کو خوش قسمتی سے کوئی ایسا بندہ مل جائے آپ کو، انڈیا میں، پاکستان میں، ساؤتھ ایشیا کے اندر، کسی اور ملک کے اندر، اب اس بندے کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ وہ بندہ ہلکے ہلکے آپ میں سے دیمک ختم کر دے گا۔ سچائی جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی کڑوی ہوتی ہے۔ سچائی رنگ کاٹ ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی رنگ کے پاس اس کے ساتھ جائیں گے نا، وہ سب کچھ دھو دبا کے آپ کو سفید رنگ کا کر دے گی۔ عموماً جو لوگ بھگتے ہوئے ہوتے ہیں، زندگی میں کوئی کام کیا ہوا ہوتا ہے، وہ کڑوے ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں یار بڑا بدتمیز آدمی ہے، اتنا مجھے نا شارٹ سا جواب دیا ہے اور اتنا ریوڈ جواب دیا ہے۔ وہ بھگت کے آ رہا ہوتا ہے نا۔ جو بیمان آدمی ہوتا ہے نا، وہ تو ریوڈنیس افورڈ ہی نہیں کر سکتا نا، اس کو تو اخلاق پہ سب سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ تو اتنا میٹھا ہو کے آپ کے پاس آئے گا، اتنا میٹھا ہو کے آپ کو لوٹ کے چلے جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ کوشش کریں اس دوگلے پن سے نجات پائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میاں بس یہ منافقت میرے میں سے ختم کر دے۔ اب یقین جانیے یہ اتنی بڑی اسکل ہے نا، یہ اگر آپ آ گئی نا تو دنیا میں بھی ترقی کریں گے، دین میں بھی ترقی کریں گے، اور دنیا میں پھر آپ کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہے ہی نہیں نا کسی کے پاس یہ اسکل، ہر جگہ سے مسنگ ہے۔ تو کوشش کریں اس کے اوپر کام کریں، اپنی زندگیوں سے دوگلا پن ہے اس کو ختم کیجیے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔